حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عجز و نیاز اور انکسار ضروری شرط عبودیت کی ہے، لیکن بحکم آیت کریمہ و اما بنعمت رب کا فحدث نعمائے الہی کا اظہار بھی ازبز ضروری ہے۔ پھر آپ مزید فرماتے ہیں یہ عاجز بحکم و اما بنعمت رب کا فحدث اس بات کے اظہار میں کچھ مذائقہ نہیں دیکھتا کہ خداوند کریم و رحیم نے محض فضل و کرم سے ان تمام امور سے اس عاجز کو حصہ وافر دیا ہے اور اس ناکارہ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا اور نہ بغیر نشانوں کے معمور کیا، بلکہ یہ تمام نشان دیے ہیں جو ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوں گے، اور خدا تعالی جب تک کھلے طور پر حجت قائم نہ کرے تب تک ان نشانوں کو ظاہر کرتا جائے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اور ہر حالت میں دعا کا طالب رہے اور دوسرے اما بنعمت رب کا فحدث پر عمل کرے۔ خدا تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی تحدیث کرنی چاہیے، اس سے خدا تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ تحدیث کے یہی معنی نہیں ہیں کہ انسان صرف زبان سے ذکر کرتا رہے، بلکہ جسم پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے جس انعام سے بہرہور فرمایا ہے ہمیں اور بغیر کسی روک کے اسے جاری رکھا ہوا ہے اور آئندہ بھی جاری رکھنے کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے اس نعمت کا اظہار کریں تاکہ اس نعمت کی برکات میں کبھی کمی نہ آئے، بلکہ ہر نیا دن ایک نئی شان دکھانے والا ہو۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاجزی اور انکسار شرط ہے۔ ہر احمدی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس اہم شرط کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے جائیں گے، جتنا ہم عاجزی کا اظہار نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ دل کی گہرائیوں سے تقویٰ پر چلتے ہوئے کریں گے، اللہ تعالیٰ کے انعام سے حصہ لیتے چلے جائیں گے۔ یہ دن جو آج خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے پر خاص اہتمام سے منا رہے ہیں یا ہر سال عمومی طور پر مناتے ہیں، یہ ہمیں اس بات کی یاد دلانے والا ہونا چاہیے کہ تقویٰ پر چلتے ہوئے عاجزانہ راہوں کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تمام اوامر و نواہی پر پوری طرح کاربند رہنے کی کوشش کریں گے۔ آج صرف نظمیں پڑھنے یا غبارے اڑانے یا متفرق پروگرام بنانے یا اس خوشی میں اچھے کھانے کھانے یا مٹھائی کھانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ پروگرام جو اس وقت ہو رہا ہے یا مختلف جماعتوں میں ہوگا صرف خوشی منانے کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے، جیسا کہ میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہے، لیکن اس اظہار سے ہماری توجہ تقویٰ کی راہوں کی طرف پھر جانی چاہیے۔ اگر صرف ظاہری شور شرابہ، تصنع اور بناوٹ اور پروگراموں میں دنیا داری کے اظہار کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے تو یہ عمل اسی طرح قابل کراہت ہے جس طرح جلسہ سالانہ سے پاک تبدیلیاں پیدا کیے بغیر چلے جانا یا کوئی بھی غیر صالح عمل جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے بغیر ہو۔ پس آج کا دن ایک نیا عہد باندھنے کا دن ہے۔ آج کا دن ہمیں اپنی تاریخ سے آگاہ کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن ہمیں اس دن کی یاد دلانے کا بھی دن ہے جب افراد جماعت پر ایک زلزلہ آیا تھا۔ آج سے 100 سال پہلے، آج کے دن سے ایک دن پہلے ایک واقعہ ہوا جس نے جماعت کو ہلا کر رکھ دیا۔
26 مئی 1908 کا دن جب خدا کا پیارا مسیح موعود اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گیا، اس واقعے کی خبر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عرصے سے دے رہا تھا، جس کا ذکر آپ نے جماعت کے سامنے شروع کر دیا تھا کرنا، اور رسالہ الوصیت میں بڑا کھل کر اس طرف جماعت کو توجہ دلاتے ہوئے آپ نے ایمان اور تقوی میں بڑھنے کی خاص طور پر تلقین فرمائی اور جماعت کو تسلی دی کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرے جانے سے خدا کا تائیدی ہاتھ تم سے اٹھ جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے میرے بعد ہی پورے ہوتے رہیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہر ایک انسان جو اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے۔ تمام انبیاء بھی اسی قانون کے تحت رخصت ہوئے اور اپنے مولا کی ابدی جنتوں کے وارث ہوئے، جس کے لیے وہ بے چین رہتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ بھی ہمیں اس زندگی کی آرزو کرتا ہوا نظر آتا ہے جو ابدی زندگی ہے۔ آپ کی وفات پر افراد جماعت کو یقین نہیں آتا تھا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بہرحال جب پتہ چلا کہ یہ حقیقت ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو خود ایک عرصہ سے اس خبر کے لیے جماعت کو تیار کر رہے تھے، الہامات بھی اس بارے میں ہو رہے تھے۔ 20 مئی 1908 کو آپ کو الہام ہوا تھا کہ الرحیل ثم الرحیل والموت قریب، یعنی کوچ کا وقت آ گیا ہے، ہاں کوچ کا وقت آ گیا ہے اور موت قریب ہے۔ اس بات پر جب احباب جماعت کو یقین ہو گیا کہ یہ بات سچ ہے، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز میں مسجد مبارک کا قادیان کی چھت پر آہو بکا اور گریہ وزاری سے ایک محشر بے پا تھا، لیکن دوسرے طرف مخالفین کی شرمناک حرکات بھی اپنے عروج پر تھیں۔ احمدیہ بلڈنگز کے نزدیک لاہور میں جہاں آپ کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا، شہر کے آوارہ مزاج لوگوں کو مخالفین نے جمع کر کے خوشی کے نعرے لگائے اور گیت گائے۔ بےہودگی اور بے حیائی کی انتہا تھی جو اس وقت ان لوگوں نے کی۔ اوباشوں سے تو یہ توقع کی جا سکتی تھی، لیکن بعض کم ظرف اور ذلیل اخبار نویسوں نے بھی آپ کی وفات پر خوشی کا اظہار کر کے اپنے کم ظرف ہونے کا ثبوت دیا، اور اس بات کا اظہار کیا کہ اب مرزا صاحب کی وفات کے بعد یہ سلسلہ نعوذ باللہ تباہ و برباد ہوگا۔ لیکن ان بےہودہ گوؤں کو یہ پتہ نہیں تھا، ان کی یہ بھول تھی، یہ ان دنیا کے کیڑوں کی گھٹیا خواہش تھی، یہ ان لوگوں کی بھول تھی جو خدا تعالیٰ کی اپنے فرستادوں کے لیے غیرت رکھنے کے علم سے بے بہرہ تھے۔ ان لوگوں کی عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے اور آنکھیں اندھی تھیں، جو نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص جو آج اس دنیا سے رخصت ہوا اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے کی پیشگوئیوں کا مصداق ہے۔